جو 1 کنٹل کا ڈھول لے کر کے گلی گلی کوچا کوچا حسین کے نام کا ڈنکا پیٹ رہا ہو، جو رات بھر منہ میں شراب کی بوتل لگا کر اپنی ناپاک زبان سے حسین کا نام لیتا ہو، آپ مجھے بتاؤ کیا یہ محبت حسین ہے؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ کیا یہ محرم شریف کے موقع پر اس کا حق ادا کر دینے کے مترادف ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر کیوں کیا جاتا؟ کیونکہ میری نفس کی خواہش یہ ہے کہ میں ڈنکا بجا کر کے اپنی حسینیت کو ثابت کروں، لیکن یاد رکھ جس حسین کا تو ڈنکا پیٹ رہا ہے، جس حسین کا تو ماتم کرنے کے لیے بڑے سے بڑا ڈی جے لگا کر کے پورے بستی والوں کو اپنی حسینیت کا ثبوت دے رہا ہے، تجھے یہ گوارا ہو گیا پوری رات تو سڑکوں پر ناچتا رہا کیونکہ شیطان کو یہ اچھا لگ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان کو مزہ آ رہا تھا، شیطان خوش ہو رہا تھا، تیرے اندر کا نفس جو شیطان کا بھی دادا استاد ہے اس کو مزہ آ رہا تھا، مگر یاد رکھ اگر اسی حسینی سے کہہ دیا جائے او حسینی نماز پڑھ، حق حق صحیح بات، تب نماز نہیں پڑھے گا، جی اس سے کہا جائے چل حسین کے نام پر قرآن کی تلاوت کر کے حسین کو ثواب بخش دے، ایک قرآن نہیں ایک پارہ پڑھ دے، پارہ نہیں ایک سورت پڑھ کے بخش دے، جی 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 حق، مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، جتنا تو نے پیسہ امام حسین کے نام پر صرف ڈھول تاشے میں برباد کیا ہے، میری قوم کے نوجوان اگر تو نے وہی پیسہ روک کر کے جمع کر کے اگر ایک اپنی بستی کے اندر حسین کے نام کا مدرسہ قائم کر دیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تو نے حسین کے نام کا ایک کانوینٹ ایک کالج بنا دیا ہوتا تو قسم خدا کی تیری زندگی بھر کے جتنے بھی تیرے گناہ تھے اس کے لیے کفارہ بن جاتا، اور جب تک زمین پر صفحہ ہستی پر وہ مدرسہ یا مخلوق کی خدمت کے لیے وہ کالج یا کانوینٹ رہتا، قسم خدا کی ساری بستی پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام کربلا پیغام کربلا کانفرنس، پیغام کربلا کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یاد رکھنے لائق ہے، جی حق بات، اگر تم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا تو آنے والی نسل یاد رکھنا تم پر تھوکنا گوارا نہیں کرے گی، جی کیونکہ وہ تمہاری تاریخ کو جب دیکھے گی، تمہارے معاملات کو جب پڑھے گی تو آنے والی جنریشن یہ کہے گی کہ ہمارے باپ دادا تو بس ڈھول بجاتے رہ گئے، جی ہمارے باپ دادا نے صرف ڈھول ہی بجایا۔ آج میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اگر قلب مومن کسی کے پاس ہے کسی سینے کے اندر تو شاید اس کو بستر پر چین کی نیند نہ آتی ہو، کیوں؟ میری بیٹیوں کے لیے میری قوم کے پاس بہترین کالجز نہیں ہیں جہاں پر ان کی دلی آرزوؤں کی تکمیل ہو سکے، جہاں پر ان کی زندگی کے دیکھے ہوئے سپنوں کو پر سر پیکار لایا جا سکے، میری
وہ اپنے وقت کے ایک ڈاکٹر بنے, ایک اچھی انجینئر بنے, لیکن اس کے پاس اچھے کانوینٹس نہیں, اچھے کالجز نہیں, اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں, لیکن مجبوراً اس کو غیروں کے سامنے, غیروں کے دروازے پہ دستک دینا پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ تیری قوم کی بیٹیاں جب غیروں کے ساتھ جاتی ہیں, پھر تو ہی ماتم پیٹتا ہوا آتا ہے, ہائے میرے بستی کی عزت لٹ گئی, میرے گھر کا وقار مجروح ہو گیا. اللہ اکبر. ذرا بتاؤ تو دنیا میں جو تم کر رہے ہو, جتنا پیسہ محرم پہ نہ صرف اگربتیوں میں خرچ کرتے ہو تم, اگر اتنا اکٹھا کر کے جمع کر کے اگر ایک اچھے کالج, اچھے انسٹیٹیوٹ کی آپ بنیاد رکھتے ہیں, تو قسم خدا کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑا تحفہ ہوگا یہ. لیکن آج اس بات پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے. لیکن میری بات جو شروع میں نے آپ کو میسج دیا ہے, اس میسج سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کشادہ ہوں, آپ کے ذہن کھلیں اور اپنی بہترین آنے والی نسل کے لیے بہترین مستقبل آپ ان کے لیے تیار کیجئے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوا میں پہنچتا ہوں کربلا معلیٰ میں, کہ جہاں میرے امام علی مقام امام حسین نے اپنا سر دے کر کے دنیا کو بتایا تھا, وہ دنیا والوں, دنیا کے ظالموں کی تعداد کو مت دیکھنا, دنیا کے جابروں کی تعداد کو مت دیکھنا, ان کی اسلحہ کو مت دیکھنا, ان کی طاغوتی قوتوں کو مت دیکھنا, ان کی مادی پاور کو مت دیکھنا. اگر دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ جو تمہارے ساتھ, تمہارے اپنے پیچھے آنے والے, تمہارے بازو تھام کر چلنے والے, ان کے اندر ایمانی حرارت کتنی ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چلے تھے, جب مکہ مکرمہ سے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے, تو راستے میں ایک مقام پر آپ ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے امام آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں, کربلا کیوں جا رہے ہیں, آپ کو ہم روک رہے ہیں, آپ مانتے کیوں نہیں ہیں, آپ رک جائیے. لیکن امام علی مقام امام حسین مسلسل آگے بڑھتے رہے. تب آپ نے ایک مقام پر سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا سنو وَلَكُمْ فِي عُصْبَةٌ, مجھ میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے, مجھ میں تمہارے لیے ایک پیغام ہے. کہا سنو, وہ پیغام یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر ظالم سر اٹھائے, جب بھی دنیا کے اندر طاغوتی قوتیں اپنا پرچم بلند کریں, جب دنیا کے اندر ظلم و بربریت اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہو, تو یہ مت دیکھنا کہ سامنے والی تعداد زیادہ ہے, بلکہ ظلم کا سر کچلنے کے لیے تنہا نکلنا پڑا. آج میں حسین تم دنیا والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں, آؤ ظلم کے ساتھ مقابلہ کرو, ظلم کا مقابلہ کرو, کیونکہ اگر تم نے ظلم کا مقابلہ نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ رہتی دنیا تک تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا انجام یاد رکھنا. لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں گے, تمہارے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے, اور تم بیٹھے بیٹھے سہتے رہو گے, یہاں تک کہ تمہاری نسلوں کو اپاہج بنا دیا جائے گا. آج مجھے صلاح الدین ایوبی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا وہ میرے قوم کے نوجوانوں سنو سنو, یاد رکھو, اگر تم نے اپنے ہاتھ سے جس دن قوم مسلم نے اپنے ہاتھ سے ہتھیار کو رکھ دیا, اپنے ہاتھ سے ہتھیار کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھنا اس دن قوم مسلم اپاہج ہو جائے گی, اس دن قوم مسلم جو ہے بے یاس و مددگار رہ جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج وہی ہوا, مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے ہتھیار چھوڑ دیے, مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے تمام چیزوں کو جو ہمارے لیے معاون ہو سکتی تھی, ہمارے صرف ڈیفنس کے لیے ہو سکتی تھی, دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے ان ہتھیاروں کے لیے لائسنس بنوا لیا ہے, قانون کے اندر لکھوا لیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک تلوار رہے گی. لیکن مسلمانوں تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں, اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو جو امام علی مقام امام حسین نے دنیا والوں کو دکھایا تھا. کربلا معلیٰ میں امام علی مقام امام حسین پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں سنو اے ابن مظاہر, اے عباس, سنو اے علی اکبر, سنو اے قاسم, سنو اے میرے ساتھیوں, اے نوجوانوں, میں چراغ بجھا دے رہا ہوں. نبی محرم کی رات, اللہ اکبر.
آپ کہتے ہیں میں چراغ بجھا دیتا ہوں. آپ نے چراغ بجھایا اور کہا کہ جس کو جانا ہے رات کے اندھیرے میں نکل جائے, رات کے اندھیرے میں واپس ہو جائے, تاکہ اس کو احساس شرمندگی نہ ہو, کیونکہ میں جانتا ہوں کل میدان کربلا کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میرے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی اس کا جو ہے شکار ہو جائے, ظلم و تشدد کا شکار ہو. معزز سامعین کرام, سب جو ہے وہ کہتے ہیں اے حسین ہمیں معلوم تھا جب مکہ سے چلے تھے, ہمیں پتا تھا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے تھے کیونکہ ہم نے مسلم بن عقیل کا واقعہ دیکھ لیا ہے, ان کے ساتھ کربلا کے اندر جو کیا گیا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یا حسین ہماری بات کو یاد رکھنا, ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ, جیئیں گے آپ کے ساتھ, مریں گے آپ کے ساتھ. اے حسین ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے مگر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین کربلا معلا کے اندر خیموں کو نصب کروا دیتے ہیں. تمام معاملات جب ہو جاتے ہیں, صبح کے وقت میں جنگ کا نقارہ بجتا ہے. جنگ کا نقارہ بجنے کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی جا رہی ہے. کربلا کے میدان کے اندر بھوکے پیاسے ہیں. کربلا معلا کے اندر امام علی مقام امام حسین کے ساتھی, امام حسین علی مقام امام حسین کے ساتھیوں پر پانی پل ہو چکا ہے. اس وقت حضرت علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپتے ہیں اور جو ہے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں اے عباس علم بردار, جاؤ تھوڑا سا پانی علی اصغر کے لے لے آؤ. اللہ اکبر. حضرت عباس علم بردار جب سکینہ کی جو ہے درد بھری آواز کو سنتے ہیں, سننے کے بعد کہتے ہیں اے سکینہ گھبراؤ مت, میں پانی لے کر آتا ہوں. حضرت عباس علم بردار اپنے پشت پر مشکیزہ جو ہے رکھ کر نہر فرات کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں. گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, اشکیا بدبختوں کی جماعت کو چلتا ہوا نہر فرات کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے گھوڑا نہر فرات کی طرف بڑھ رہا تھا, ظالمین آپ کا محاصرہ کر رہے تھے. آپ اپنی تلوار سے سب کو ہٹاتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر اپنے گھوڑے کو لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. پانی جو ہے مشکیزے کے اندر پڑتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ پانی خود بھی پی لو. اللہ اکبر. لیکن علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے. عباس حضرت عباس کو سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. چلو سے پانی کو زمین پر اسی پر پھینک دیتے ہیں. پھینکنے کے بعد مشکیزے کو بھر کر کے جو ہے اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عباس علم بردار اپنے گھوڑے کو پانی کے لیے اس کا منہ نیچے لے کر کے آتے ہیں. تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب امام نے اپنے گھوڑے کو پانی کے لیے نہر فرات کی طرف جب اس کا منہ بڑھایا تھا تو ایک لخت اس نے اپنے منہ کو پانی کی طرف بڑھایا, پھر اس نے پانی سے اپنے منہ کو پیچھے کھینچ لیا. کہا کہ شاید اس وقت اس گھوڑے کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر. عباس علم بردار کے گھوڑے کو حضرت علی حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہے. ارے ارے بدبخت یزیدیوں, تم سے زیادہ وفادار تو حسین کے جانور ہے. اس گھرانے میں جو جانور پل جاتے ہیں وہ جان لیتے ہیں سادات کا مقام کیا ہوتا ہے, مصطفیٰ کے جانساروں کا مقام کیا ہوتا ہے, مصطفیٰ کے آل کی عظمت کیا ہوتی ہے, مصطفیٰ کے دین کے محافظین کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ گھوڑا پانی نہیں پیتا ہے, واپس پلٹتا ہے. عباس علم بردار وہاں سے مشکیزے سے پانی لے کر واپس پلٹتے ہیں. اللہ اکبر. یزیدی بولتے ہیں سنو سنو, اگر مشکیزے کا پانی خیمہ امام تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا حسینیت وہ قیامت برپا کرے گی میدان کربلا کے اندر. رہتی دنیا تک ابلیسیات کا لشکر تجھے منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے گی, لہذا پانی نہ پہنچنے دینا. وہی سے کیا ہوتا ہے, آگے بڑھتے ہیں, تیر چلتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے بازو چلتے ہوئے بازو پھٹ گئے ہیں. مشکیزہ نیچے آ رہا ہے, آپ نے مشکیزے کو پکڑا, اپنے دانتوں سے دبا لیا ہے. اللہ اکبر. لیکن سامنے سے ایک تیر آ کر کے اس مشکیزے میں بے وسط ہوتا ہے, اور بے وسط ہوتا ہوا سینے کو چیرتا ہوا سینے کے اندر داخل ہوتا ہے. اب عباس گھوڑے
سے زمین پر آتے ہیں، پانی سارا زمین پر گر چکا ہے، ادھر سے حسین کا چہرہ نظر آتا ہے، کہتے ہیں اے حسین عباس وفاداری نہ نبھا سکا، اے حسین عباس جو ہے اپنا فریضہ انجام تک نہ پہنچا سکا، معاف کرنا حسین، پانی تو لا رہا تھا مگر کیا کروں مشکیزے میں پانی نہ بچا۔ اللہ اکبر، ادھر حسین عباس اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہے ہیں، ادھر سے حسین گویا کہ دل میں کہتے ہیں، مسکرا کر کے کہتے ہیں اے عباس تیری بہادری کو سلام، اے عباس تیری جام نثاری کو سلام، اے عباس تیرے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام۔ یاد رکھنا تو پانی تو نہ لا سکا لیکن تو نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین حضرت عباس کے اس کٹے ہوئے جسم کو اپنی گود میں لاتے ہیں، لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چند ہی آن میں حضرت عباس علم بردار اس دار فانی کو کوچ سے کوچ کر کے دار بقا کی جانب چل دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا، آخر میں حضرت امام حسین امام علی مقام پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزیدیوں سنو، تم نے عباس کو بھی ہم سے چھین لیا ہے، تم نے علی اکبر کو بھی ہم سے چھین لیا ہے، تم نے جو ہے ہمارے بھائیوں کو ہمارے بھتیجوں کو ایک ایک کر کے لے لیا ہے۔ ابھی یاد رکھنا ابھی بھی تمہارے پاس ایک مہلت ہے، وہ یوں کہ اگر تم نے میرے بھائی کو مارا، تم نے میرے بھتیجوں کو شہید کیا، تم نے میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں تمہاری بخشش کی ضمانت لے سکتا ہوں، میں تمہیں بخشوا سکتا ہوں، میں نانا سے کہہ کے تمہاری مغفرت کرا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو شرط اتنی ہے کہ مجھے پہچان لو، دیکھو میں کون ہوں، میں ہم شفیع پیغمبر، سنو میں اسی خالق کائنات کے محبوب کا نواسا ہوں جس نے میرے نانا جان کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ سنو یاد رکھو میں وہ حسین ہوں کہ جب میں اپنے نانا جان کی وصال کے بعد مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دیتا تھا تو اس وقت نانا جان کی یاد تازہ ہوتی تھی، اور مدینے والے کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خطبہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ دے رہے۔ اے یزیدیوں ابھی پاس آ جاؤ، مان جاؤ، تمہاری بخشش میں کرا دوں گا۔ ارے تم نے مجھ سے علی اکبر کو چھینا، معاف کرا دوں گا، عباس کو چھینا، معاف کرا دوں گا، علی اصغر کو چھینا، معاف کرا دوں گا، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری تلوار میرے خون سے لال ہوئی تو پھر کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ کہا کیوں؟ تو سنو غریب نواز کی زبانی، کہا سن میں دین ہوگی، بے شک سبحان اللہ، میں دین ہوں۔ یاد رکھو اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے نعرے تکبیر، بخشش کا چاہتا ہے، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، پیغام کربلا کانفرنس، فیضان کریم نواز، حضرت علامہ ہاشم قدوسی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا سنو مسلمان کو اگر تم نے قتل کیا، یہ جتنے تھے یہ میرے رشتہ دار عزیز و اقارب تو تھے ہی، لیکن یہ سب مسلمان تھے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں اسلام ہوں، اسلام۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو پھر کوئی بخشش کا چارہ نہیں، اسی لیے تو کہا تھا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقہ کے بقائے
لا الہ ہست بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نہیں مانے ساری حجت تمام ہوئی کہا ہے حسین ہمیں تمہارا خطاب نہیں سننا ہمیں تمہاری تقریر نہیں سننا بس ایک ہی چارہ کار ہے آپ کے لیے ہم آپ کو بخش دیں گے آپ کی جان بخشی کر دیں گے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو بے شک سبحان اللہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو معافی مل جائے اور معافی ہی نہیں ملے گی انعام و اکرامات سے نوازے جاؤ حکومت میں حصہ داری مل جائے گی جواہرات مل جائیں گے عیش و عشرت کا سامان مل جائے گا حسین نے کہا او یزیدیو تم مجھے لالچ دیتے ہو تم مجھ سے کہتے ہو حکومت مل جائے گی تم مجھ سے کہتے ہو سرداری مل جائے گی ارے میرے نانا جان نے مدینے میں بیٹھ کر فرما دیا کہ یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس سے بڑھ کر اور سردار بے شک سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 لیکن پھر بھی نہیں مانے جی اللہ اکبر پھر امام نے کہا کہ جب نہیں مانتے ہو تو پھر آؤ تو تمہاری اوقات بتا دے کہ اتنا کھایا ہے تم نے یزید کا لنگر نکال دے تمہاری اوقات آگے بڑھے امام تلوار اٹھائی جب تلوار چلنے لگی ایک ایک کر کے آتے تھے کٹ جاتے تھے دو دو کر کے آتے تھے کٹ جاتے تھے تین تین کر کے آتے تھے کٹ جاتے تھے چار چار کر کے آئے کٹ کٹ کے زمین پر گرتے رہے جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اس طرح سے اگر ایک ایک دو دو کر کے مقابلے میں آتے رہے تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا لہذا چاروں طرف سے گھیرو اور تیروں کی بوچھار کر دو اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے تیر چل رہے ہیں نیزے چل رہے ہیں امام کے جسم کے اوپر 72 زخم لگ چکے ہیں جب تاپ نہ لا سکے گھوڑے سے زمین پر آ گئے ہیں اللہ اکبر جیسے ہی زمین پر آئے ہیں ان بدبخت یزیدیوں میں سے جس کا نام خولی تھا بعض نے اس کو شمر جو ہے شمر کا نام دیا ہے تو شمر آیا اور آنے کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین کی گردن کو دھیرے دھیرے کاٹ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین کا گلا جیسے ہی کٹتا ہے وہ گلا جس کو بار بار مصطفیٰ نے چوما تھا وہ گلا جس کے حلق سے مصطفیٰ جان رحمت کے چبائے ہوئے لقمے اترتے تھے اللہ اکبر اس گلے کو برہمی سے جیسے ہی کاٹا گلے سے خون کا فوارہ اٹھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں امام سیوطی نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی امام کے سر اقدس کو کاٹا گیا تھا پوری فضا میں آسمان پر گرد و غبار چھا گیا ایسا گرد و غبار چھایا ایسا لگتا تھا کہ رات کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر دن کے اجالے میں اندھیرے دن کے اجالے میں جو ہے وہ ستارے چمک اٹھے تھے رات میں دن کے اجالے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات کا وقت چھا گیا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر چاروں طرف فضا میں ایک سرخی لہر دوڑ چکی تھی اللہ اکبر اس وقت امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو کہا کہ جہاں جہاں سے لوگ پتھر کو اٹھاتے تھے کسی ٹہنی کسی درخت کو توڑتے تھے کسی چیز کو جب جو ہے جو وہاں سے اٹھاتے دیوار کو توڑتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے اللہ اکبر کسی نے پتا توڑا تو اس سے خون نکل رہا ہے کسی پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین کی جب شہادت ہو گئی یزیدیوں کے اپنے جو ہے معاملات سرد پڑ گئے ہیں رات کا وقت ہونے جا رہا ہے کوئی نہیں بچا ہے حضرت امام زین العابدین مردوں میں باقی رہے کچھ خواتین جو ہے ساتھ قدسیہ باقی رہ گئی تھی اس میں سیدہ زینب بھی تھی حضرت سیدہ سکینہ بھی تھی بیمار زین العابدین بھی تھے حضرت سیدہ زینب جب
رات کا وقت ہوتا ہے تو اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کے حفاظت کرتی ہیں. یزیدی لشکر کے جو گھنڈے بدماش وہاں پر گھوم رہے تھے ان کو خدشہ تھا کہیں یہ آ کر کے بیمار زین العابدین کو بھی نقصان نہ پہنچا دے. اللہ اکبر. تاریخ میں کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب جب باہر کھڑی ہوئی تھی اتنے میں کیا دیکھا کچھ بدبخت آئے اور خیمہ حسین کے اندر آگ لگا دی ہے. کہا گیا کہ اس وقت یزیدی ایک لشکر کے سپاہی نے دیکھا تھا کوئی خاتون بار بار خیمے کے اندر چکر لگا رہی ہے, کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. کچھ دیر کے بعد کسی کو جو ہے اپنی پشت پر لاد کر کے باہر لے کر آ رہی ہے. جیسے ہی باہر لے کر آئی ہے اللہ اکبر پوچھنے والے نے پوچھا کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سید سجاد زین العابدین ہے. اللہ اکبر. کہا کہ یہ زین العابدین اتنے بیمار. کہا ہاں بدبخت تم جانتے نہیں ہو تم نے زیادتی کی انتہا کر دی ہے. تم نے جو ہمارے خیمے تھے جن میں رات گزارنی تھی ان کو بھی تم نے آگ لگا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کے صحرا میں جو ہے بے آب و گیا صحرا کے اندر سیدہ زینب اپنے جو ہے لٹے پٹے کارواں کو لیے بیٹھی ہے, حفاظت کر رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ رات کے سناٹے میں ایک دور سے ایک گھوڑے کی جو ہے آواز کانوں میں آتی ہے. کچھ اٹھ کے دیکھتی ہے کچھ دوری پہ ایک گھوڑا نظر آتا ہے. کوئی مسافر چہرے پہ نقاب ڈالے چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے او گھڑ سوار ٹھہر جاؤ وہیں پر. یہ جو ہے آگے قدم بڑھانے کی جرات نہ کرنا. کون ہو تم؟ جانتے نہیں ہو ہمارا پورا خاندان اس کربلا کے اندر کر چکا ہے. ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں, ہمارے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اب اور کیا لینے آ رہے ہو؟ جاؤ واپس پلٹ جاؤ. لیکن گھوڑا چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے. سیدہ زینب سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہا اور کون سی ظلم کی داستان رقم کرنا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب نے جب اتنا کہا انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا. کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ مبارک چہرہ سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ کیسے حال چال ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہا کہ بابا جان آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اب خبر گیری لینے آئے ہیں. جب بیٹے حسین کو شہید کیا گیا تب کیوں نہیں آئے؟ جب سیدہ سکینہ تڑپ رہی پیاس سے تب کیوں نہیں آئے؟ جب علی اصغر کے منہ سے حلق پر تیر چلا دیا گیا تب کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر. کہا جب خیموں میں جب مستورات اہل بیت کی چادروں کو لوٹا جا رہا تھا ان کو کھینچا جا رہا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ تب حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا اس وقت تم امتحان گاہ میں تھی, میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر اس وقت میں تمہاری مدد کرتا تو تم امتحان میں ناکام ہو جاتے. اب میں تمہارے حال چال اور تمہارے غموں پہ مرہم رکھنے آیا ہوں. سورج طلوع ہوتا ہے. صبح کا سورج جیسے ہی نکلا یزیدی بدبخت آئے اور آنے کے بعد سروں کو الگ کرنے لگے. شہدائے اسلام کے سروں کو جسموں سے الگ کیا. سب کے سروں کو الگ کرنے کے بعد آپس میں بٹوارا کیا اور ترتیب سے نیزوں پر لگا دیا. سب سے آگے امام کا سر ہے اور سب سے پیچھے حضرت سیدہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا سر ہے. لے کے چل رہے ہیں. چلتے 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 بے آب و گیا میدان میں ریگستان میں جب یزیدی قافلے کے اندر پانی کی کمی ہوئی تو ایک مقام پر خیمے لگا کر کے وہاں پر قافلہ رکا. یزیدیوں نے اپنے جو ہے ٹینٹ اپنے خیمے کو گاڑ دیا ہے کیونکہ پانی دور سے آنا تھا, اس لیے وہاں پر رک کر ٹھہر کر کے جو ہے انتظار کرنے لگے. اتنے میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھی تپتی ہوئی صحرا کے اندر تماسک والی دھوپ کے اندر. اللہ اکبر. سایہ تلاش کر رہی تھی. ایک چٹان کے اوپر ایک چھوٹی سی چٹان تھی, اس پہ کچھ پیڑ لگے تھے کچھ جھاڑیاں تھی.
وہاں پر گئی اور جانے کے بعد ریت کا تکیہ بنا کر کے وہاں پر لیٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیٹتی کیا ہے وہاں پر نیند آ جاتی ہے, تھکی ہوئی اتنی تھی, فوراً نیند آ گئی. کچھ دیر کے بعد پانی آیا تو قافلہ چل پڑا ہے. سب قافلے پہ سوار ہو کے چلنے لگے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اچانک جس نیزے پر امام کا سر تھا وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین میں پیوست ہوتا ہے, آگے نہیں بڑھتا ہے. یزیدی زور لگاتے ہیں, طاقت لگاتے ہیں, مگر وہ جو ہے نیزہ آگے نہیں بڑھتا, زمین سے نکلتا نہیں ہے. ایک جو ہے یزیدی آ کر کے حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے, اے زین العابدین ذرا دیکھو تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں, ان سے کہو آگے بڑھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو, وہ بتائیں گے کہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ زینب کہتی ہیں یقیناً ایسا کچھ ہوا ہے اس قافلے کے اندر کہ امام عالی مقام امام حسین کو وہ ناگوار گزرا ہے, ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہیں دیکھو ایسا تو نہیں کوئی ہمارا قافلے سے کوئی شخص جدا ہو گیا ہو, کوئی پیچھے رہ گیا ہو. سب کے نام پکارو, جب نام پکارے جاتے ہیں تو سیدہ سکینہ کی آواز نہیں آتی ہے. حضرت سیدہ زینب وہاں سے اترتی ہے, اسی راستے پر پیچھے پلٹتی ہے, دوڑتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتی ہے ایک درخت کے کنارے. دیکھتے ہیں ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی ہوئی ہے. وہ نقاب پوش خاتون سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کے پیار کر رہی ہے. سیدہ سکینہ جو ہے اپنی چھوٹی زبان ننھی زبان سے داستان کربلا بتا رہی ہے. کہتی ہے سنو, علی اصغر کے ساتھ یوں ہوا ہے, علی اکبر کے ساتھ یوں ہوا ہے. وہ ساری داستان کربلا کی بتا رہی ہے. وہ خاتون اپنے نقاب کے اندر اپنے آنسوؤں کو جذب کرتی ہے. حضرت سیدہ سکینہ جب یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے خاتون کون ہو تم, پورے قافلے میں راستے پر ہمارا کسی نے حال نہ پوچھا, تم نے میری بیٹی کو روک کر کے بڑا احسان کیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے جب اتنا کہا تو وہ خاتون کہتی ہے بیٹی زینب تمہیں یاد نہیں میں کون ہوں. انہوں نے اپنا چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو کیا دیکھا, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی روحانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے. کہا کہ جب بیٹی پیچھے رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو سہارا دے دوں. اللہ اکبر. یہ قافلہ چلتا رہا, چلتا رہا. جب دمشق کے بازار میں پہنچا تھا اس وقت اللہ اکبر کسی خاتون نے دور سے دیکھا کہ ایک لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے. وہاں تو مشہور یہ تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہے. کون جانتا تھا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں کے سر ہے. کون جانتا تھا کہ یہ اہل بیت مصطفیٰ کے سر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک خاتون وہاں سے اپنے نوکرانوں کو بھیجتی ہے اور بھیجنے کے بعد کہتی ہے کہ جاؤ ان کو کچھ کھجوریں دے دو, کچھ پانی دے دو, کچھ ان کے اوپر چادر ڈال دو, ان کے سروں کے اوپر ردائیں نہیں ہے, لٹا پٹا قافلہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی وہ قافلے کے پاس آتے ہیں کچھ کھجوریں ہیں, کچھ پانی ہے, چادر پیش کی جاتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے جب اتنا دیکھا تو کہا او خاتون ذرا بتا تو پورے راستے بھر ہم یوں ہی لٹے پٹے چلے آ رہے ہیں, یوں ہی ہم پہ یاروں مددگار چلے آ رہے ہیں. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم جو ہے پانی پی لو, کسی نے نہیں پوچھا کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, کسی نے ہمیں اوڑھنے کے لیے کپڑا نہ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن تم بتاؤ تو کون ہو ذرا. کہا کہ ہم نہیں, ہماری مالکن نے یہ بھیجا ہے سامان. کہا کہ اپنی مالکن کو ذرا بھیجو میں دیکھوں تو ذرا کون ہے یہ رحم دل عورت. اللہ اکبر. وہ خاتون آتی ہے. آنے کے بعد جب حضرت سیدہ زینب ان سے پوچھتی ہیں آپ کون ہیں, آپ نے ہم پر رحم کیوں کیا ہے. کہا کہ بس میں جب مدینہ المنورہ میں رہا کرتی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میں کنیز ہوا کرتی تھی, ان کے گھر میں خدمتگار ہوا کرتی تھی. لیکن جب میں وہاں سے پلٹی تھی, جب میں جانا چاہتی تھی اپنے گھر واپس تو میں نے کہا تھا سیدہ مجھے کوئی وصیت کر دو تاکہ میں جو ہے اس وصیت کو یاد رکھوں اور میں اس سے نیکی کما سکوں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس وقت مجھے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ سنو کہ جب بھی کوئی تمہیں شہر دمشق میں کوئی لٹا پٹا قافلہ نظر آئے کہ جس پر بکھرے بال ہو, جن کے چہرے پہ گرد و غبار دیکھو, تو یاد رکھنا
ان کی کچھ مدد کر دینا، ان کو کھانا پینا دے دینا، ان کو کوئی لباس دے دینا۔ میں نے اسی لیے کیا، ان کی وصیت آپ کو دیکھ کر کے یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کہ اے خاتون چلو تم نے وصیت پوری کر دی ہے، ذرا یہ بتاؤ اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ بس یہ چاہتی ہوں کہ جب میں چھوٹی سی، جب میں اس وقت وہاں پر خدمت گزاری کرتی تھی تو اس وقت 3 یہاں پر اولادیں تھی، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک چھوٹی بیٹی ہوا کرتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان تینوں کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے سنو اے خاتون، تمہاری جو ہے ایک خواہش تو پوری نہ ہوئی بلکہ 2 چیزیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ کہا کہ امام حسن تو پہلے ہی شہید کر دیے گئے ہیں، یاد رکھو سامنے جو چہرہ تمہیں نظر آ رہا ہے سب سے آگے جو کٹا ہوا سر تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ امام حسین کا سر ہے، اور جس بیٹی کو تم نے بچپن میں دیکھا تھا جس کا نام زینب تھا وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدہ زینب نے اتنا کہا وہ خاتون دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کہا کہ دیکھنا نصیب ہوا تو اس حالت میں دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ظلم کی داستان میدان کربلا میں یزیدیوں نے صرف میدان کربلا میں رقم نہ ہوئی بلکہ وہاں سے جب کوفہ کو قافلہ روانہ ہوا وہاں سے آگے بڑھا دمشق اور جو ہے ملک شام تک پہنچتا ہے تو یہی ظلم و ستم کی داستان رقم ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ جو ہے داستان ہے کہ جس کو خون کے قلم خون کے آنسوؤں سے بیان کیا جائے، جو ہے جب کوئی مورخ اس تاریخ کو اس واقعے کو اپنے قلم سے جب کسی صفحے کرتاس پہ رقم کرتا ہے تو قسم خدا کی زمین پر جب کوئی مورخ اس داستان کو بیان کرتا ہے اللہ اکبر کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتے ہیں کہ وہ داستان ہے میرے دوستو اور عزیزوں۔ لیکن افسوس افسوس ہم نے امام کی قربانی کو یوں ہی رائگاں کر دیا ہے۔ امام کا مقصد یہ تھا جتنے بھی فساد ظالم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اسلام کی شکل کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اندر نئی نئی باتوں کا کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی نئی رسموں کو لے کر کے اسلام کی شکل کو دھومل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بتانا چاہ رہے تھے، میدان کربلا سے یہ پیغام دے رہے تھے اور میرے ماننے والوں اگر حسینیت کا دم بھرتے ہو تو یاد رکھنا میرے نانا جان کی شریعت سے انحراف مت کرنا، میرے نانا جان کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یاد رکھو میری لڑائی مخالفین شریعت سے ہے، میری لڑائی مخالفین اسلام سے ہے، میری لڑائی ان سے ہے جو اسلام کے اندر ظلم کو رواج دینا چاہتے ہیں، جو اسلام کے اندر جو ہے گناہوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ مگر آج میں کس منہ سے رہوں؟ میری قوم کے نوجوانوں آج کون سا وہ کام جو یزید کے اندر تھا وہ آج میری قوم کے اندر نہیں ہے۔ شرابی وہ تھا میری قوم کے اندر بھی شرابی نظر آتے ہیں، جوانی وہ تھا آج میری قوم کے اندر بھی تاش کے پتے کھیلنے والے نظر آتے ہیں۔ یزید جو ہے وہ ناچ گانوں میں مشغول تھا، میری قوم کے نوجوان بھی رات رات پر موبائل پر بیٹھ کر ناچ گانے دیکھتے ہیں۔ امام نے جس چیز کا قلعہ تباہ کرنا چاہا تھا آج حسین کے نام لیوا وہی کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ حسین کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اور کہتے ہوں گے حسین اپنے روزہ اقدس سے کہتے نام تو میرا لیتے ہیں، حسینیت کا دم بھرتے ہیں مگر یزید کو خوش کرنے چلے ہیں، شیطان کی خوشی مول لے رہے ہیں، شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ آؤ میرے مسلمانوں نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو۔ حسین کا مشن یہ تھا کہ مسجدیں آباد ہو جائے، حسین کا مشن یہ تھا چہرے پہ سنت رسول ہو، حسین کا مشن یہ تھا گھر گھر تعلیمات مصطفیٰ پہنچ جائے، حسین کا مشن یہ تھا کہ آج جتنے بھی ظالم پر بریت کر رہے ہیں ان کو ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا جائے۔ آج حسین کے نام لیوا اسلام کے نام پر بدنما دھبا بن چکے ہیں، اسلام کے دامن کو بدنامی کے داغ سے جو ہے آلودہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ میں آج
آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں بریلی سے جب چلا تھا، میں بریلی کے لیے بریلی سے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر یہی مسلمان ڈھول تاشا لے کر کے جو ہے حسین حسین نام بھی ڈھنگ سے نہیں لیتے، بدبخت حسن حسن کرتے ہیں، نہ جانے کس انداز میں نام لیتے ہیں حسین کا۔ اللہ اکبر، یہ بدتمیزی کے ساتھ نام لینا، ڈھول تاشا پیٹنا اور سڑکوں کو جام کر دینا اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث پاک یہ سکھاتی ہے کہ جب راہ چلا کرو تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، مگر تمہاری وجہ سے کتنے بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے مسافروں کو اپنے گھر پہنچنا ہوتا ہے لیکن نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اسلام کی شکل نہیں ہے۔ اسلام کی شکل تو یہ تھی کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مت داخل ہو۔ حسین کی تعلیمات کو گھر گھر عام کرو، آؤ حسینیت کا دم بڑھتے ہو تو آؤ فجر کی نماز کے اندر جماعت کو پورا کر کے دکھاؤ، آؤ نماز آج مسجدیں سونی پڑی ہے، تم سے تمہارے سجدوں کی خیرات مانگ رہی ہے مسجدیں، آ جاؤ ابھی وقت ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جس قوم کے اندر ناچ گانے جو ہے شراب خوری زنا کاری عام ہو جائے، اس قوم کو اللہ کے عذاب سے نہیں روکا جا سکتا۔ آؤ آخر میں نصیحت کے طور پہ ایک حدیث تمہیں سناتا چلوں۔ مسند ابی یعلا کے اندر حضرت امام ابی یعلا نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ اٹھیں گے تو صبح کے وقت میں کوئی قوم کہتی ہوگی کہ فلاں قوم زمین کے اندر دھسا دی گئی، فلاں قوم کو سیلاب نے لے ڈوبا، فلاں کی شکلیں مسخ کر دی گئی، فلاں قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عذاب ان پر کیوں نازل ہوگا، کس وجہ سے نازل ہوگا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد سنو اے مسلمانوں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان پر اللہ یہ عذاب اس لیے نازل کرے گا کہ میری امت کے ماننے والے، میری امت میں رہنے والے لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو شرابیں پی رہے ہوں گے، جب شراب عام ہو جائے گی، زناکاری گھر گھر میں رواج پکڑ جائے گی، جب سود عام ہو جائے گا، جب سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جانے لگے گا، جب اسلام کے قاعدوں اور قانون کو توڑا جائے گا، تب اس وقت اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل کرے گا۔ کسی کو جو ہے پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ کرے گا، کسی پر زلزلہ مسلط کر کے ان کی بلڈنگوں کو زمین کے اندر جو ہے زمین بوس کر دیا جائے گا، کسی پہ پتھروں کی بارش ہوگی، کنی کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا، مگر آخر مسلمان تیرا کلیجہ نہیں پسیجتا۔ دیکھو ذرا ترکی کے اندر کیا حال ہوا تھا، چند جھٹکے آئے تھے اللہ کی قدرت پہ۔ یاد رکھو دنیا والوں، جب قوم اسلام کو فالو نہ کرے، جب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی روش پہ چل پڑے، تو یاد رکھنا وہ قوم نشانہ عبرت بنتی ہے، نشانہ عبرت بنتی ہے۔ تاریخ کے صفحوں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں قوم پر فلاں عذاب نازل ہوا تھا۔ آج میری قوم کے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے ایک بات اور ذکر کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو جس قوم سے ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، وہ مصطفیٰ جو انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آتا ہے، وہ نبی معظم جس کی ہر بات کہی خدا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی معظم من تشبہ بقوم فہو من، تو جس قوم سے مشابہت کرے انہی میں سے ہے۔ یاد رکھنا لکھنؤ کے اندر ایک معاملہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک نو مسلم کہ جس نے اسلام واقعہ بہت طویل ہے، بس گفتگو آخر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کا نام فاطمہ، وہ مسلمان ہونے کے بعد کرسچن لڑکی جب مسلمان ہوتی ہے اپنا نام فاطمہ رکھتی ہے۔ جو گھر پہ ملا جی پڑھانے آتے تھے ان سے کہا تھا میری طبیعت خراب ہے، لیکن یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے
تو یہ میرے ماں باپ جو ہے وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنے ریتی رواج کے ساتھ مجھے دفن کریں گے، لیکن تم کیا کرنا، میرے جنازے کو قبرستان سے نکال کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملا سراج اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قبرستان میں پہنچتے ہیں، قبر کی نشاندہی کرتے ہیں، اور نشاندہی کرنے کے بعد رات کے وقت میں آ کر قبر کو کھودتے ہیں۔ قبر جب کھودی تو کیا دیکھا، اللہ اکبر، تختے ہٹائے، تابوت نکالا، ملا جی کی چیخ نکل گئی۔ لوگ کہتے ہیں آخر ملا جی کیوں پریشان ہو گئے، کوئی عذاب نازل ہو گیا؟ کہا نہیں، کہا یہ وہ قبر وہ ہے کہ جس کے اندر فاطمہ کو رکھا گیا تھا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں یہاں فاطمہ نہیں ہے، کسی آدمی کا جو ہے لاشا رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب جو ہے ملا سراج الدین نے یہ کہا تو لوگ آگے بڑے، ساتھیوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب انہوں نے ایک شخص نے پہچانا اور کہا یہ تو جو ہے بارہ بنکی کے نواب صاحب، کیا کہا، یہ بارہ بنکی کے نواب صاحب، ایک صاحب نے پہچان لیا۔ کہا اچھا، کہ جب بارہ بنکی کے نواب صاحب یہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ وہاں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صبح کو اٹھے، فوراً بارہ بنکی کی طرف روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، معلوم کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے 3 دن پہلے ہی۔ ان کے قبر کے پاس پہنچ کر فاتحہ پڑھتے ہیں، قبر کو یاد دہانی کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد رات میں پھر آتے ہیں، اس قبر کو کھودتے ہیں۔ قبر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی فاطمہ کا لاشا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو ایک عربی شیخ کا لاشا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لاشا نکالا باہر پتہ لگا کہ یہاں عربی شیخ موجود ہے، یہاں بھی فاطمہ نہیں ہے۔ ملا جی سر پٹک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آخر یہ عجائبات قدرت کیا ہے، آخر یہ غیب کی دنیا کیا ہے، معاملہ سمجھ نہیں آتا۔ فاطمہ کی قبر کھودو تو وہاں پر بارہ بنکی کا نواب نکلتا ہے، بارہ بنکی کے نواب کی قبر کھودو تو وہاں پر عربی شیخ موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں جو ہے رات کے وقت میں ملا جی پریشان حال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، غنود کی تاری ہوتی ہے، عالم بالا کے پردے ہٹتے ہیں، سامنے فاطمہ نوری پیکر بنی ہوئی کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ملا جی بڑے حیران و ششدر نظر آتے ہو، بڑے پریشان نظر آتے ہو۔ کہا ہاں، آخر یہ تماشا سمجھ نہیں آتا، تیری قبر سے تیرا لاشا نکالنا چاہا مگر تو نہ ملی، تیرے جو ہے قبر کے اندر بارہ بنکی کا نواب، بارہ بنکی کے نواب کی قبر کے اندر عرب کا شیخ موجود ہے۔ کہا سنو، یاد رکھو، کیونکہ میں مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا کر میں نے فاطمہ الزہرا کے کردار کو اوڑھ لیا تھا، لہٰذا جب میری موت ہوئی تھی تو میری خواہش یہ تھی کہ میں مدینہ المنورہ کے اندر پہنچوں اور اپنے رسول کے روضے کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فاطمہ کے لاشے کو اٹھاؤ، عربی شیخ کے جو ہے قبر کے اندر رکھ دو۔ پھر کہا عربی شیخ کے جنازے کو اٹھاؤ، بارہ بنکی کے نواب کی قبر میں رکھ دو، بارہ بنکی کے نواب کا لاشا اٹھاؤ، فاطمہ کے عیسائیوں کے قبرستان میں اس کی قبر میں رکھ دو۔ کہا آخر یہ ہوا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کا کردار اپنایا، میں نے مصطفیٰ کی جو ہے بیٹی کے کردار کو اپنایا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جس قوم سے محبت کرے گا اس کا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، کہا میرا صلہ مجھ کو مل گیا، مجھے جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر دفن کر دیا۔ وہ عربی شیخ مصطفیٰ کے مقدس دیار میں رہتا تھا، جہاں لاکھوں مومنین و مسلمین کی آسیں لگی رہتی ہیں کہ کاش ہمیں مدینے میں مدفن ملے، مگر یہ بدبخت ظالم مدینے میں رہ کر کے تمنا یہ کرتا تھا کہ ہندوستان میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ نکالو میرے مصطفیٰ کے، میرے محبوب کے مقدس شہر سے اٹھا کے پھینکو ہندوستان میں اس کے لاشے کو۔ اللہ اکبر۔ کہا وہ نواب جو ظاہر میں تو مسلمان نظر آتا تھا، کہا وہ مسلمان دکھنے کا تھا، مگر پیار اسے عیسائیوں کی تہذیب سے تھا، اسے پیار جو تھا وہ ان کے تہذیب و تمدن سے تھا، وہ ان کے کارناموں کو انجام دیتا تھا، ان کے جو ہے طرح کھاتا، ان کی طرح بیٹھتا، ان کی طرح پیتا، ان کی طرح بات چیت کرتا، ان کی طرح لباس پہنتا تھا۔ اس لیے کہا کہ جسے عیسائیوں سے پیار ہے لہذا اٹھاؤ مسلمانوں کے قبرستان سے نکالو، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔
نہ جانے کتنے مرنے والے مرتے ہوں گے، مگر ان کے لاشوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہوگا۔ یاد رکھو، اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو سجاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اسلامی لباس اپناؤ، اسلامی جو ہے شریعت پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارو۔ حسین کی زندگی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد ہی یہی تھا کہ حضور کی سنت، حضور کی جو ہے سیرت طیبہ، حضور کی شریعت، حضور کے دین کو آگے تک پہنچایا جائے اور قرب قیامت تک لوگ جان لیں کہ اسلام کی حفاظت جان دے کر کے کی جاتی ہے۔ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں تو پیچھے نہیں ہٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر ایک عہد کریں گے، جلسے کا مقصد صرف داستانیں سننا نہیں، جی داستانیں سننا نہیں، مقصد ہے عمل کرنا۔ بے شک یہاں پر ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کتنے لوگ صبح سے نماز فجر پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ہاتھ اٹھانے میں ہچکچاتے ہیں، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر نہ گئے۔ یہ شیطان کے دھوکے، ان سے بچو۔ جی اپنے آپ کو لے کے آؤ مسجد کی طرف، شیطان تو کہے گا یہی کہ نہ مت جاؤ، بیٹھو آرام سے۔ لیکن یاد رکھنا، جو انسان دنیا سے گزر گئے ان سے جا کے پوچھو، وہ آج بھی قبر کے اندر ہائے ہائے کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں کچھ کر لیے ہوتے تو صلہ اور انجام اچھا ہو جاتا۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کریں، خرافاتوں سے دور رہیں اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے بہترین مدارس کو قائم کریں، اسکولوں کو قائم کریں، تاکہ میری قوم کی بیٹیاں، میرے قوم کے بچے در بدر ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی لغزش، کوئی خطا ہوئی، مولا تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔